بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج 18 ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے میں دیکھنے والے تمام ناظرین، سننے والے سامعین کی خدمت میں سرکار امیر المومنین کی پاک شہزادی جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین کے دنیا میں ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا مالک اس شہزادی کے توسل سے تمام مومنین اور مومنات کے گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، اور اہل بیت کی محبت، مودت، ولایت اور امام حسین کی عزاداری اور سرکار حجت کے انتظار ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کا مرکز و محور اس شہزادی کے بارے میں ایک ایسی من گھڑت کہانی، ایک ایسا افسانہ جو کہ کئی سالوں سے لکھا، پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ وہ افسانہ ہے کہ حضرت امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب کی یہ پاک و پاکیزہ شہزادی کا عقد کسی صحابی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اتنا شہرہ آفاق عقیدہ بن گیا کہ اس عقیدے پہ قائم رہنے والوں نے بھی اس عقیدے کو سننے کے بعد اس عقیدے پہ کسی قسم کی ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، بلکہ بہت سے ایسے عقائد، بہت سے ایسے فاسق عقائد ہیں جو راسخ ہو چکے ہیں صرف اپنے غلط العام مشہور ہونے کی وجہ سے، اپنی شہرت کی بنیاد پر۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں، اس من گھڑت قصے کو دیکھیں، تو ہم یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہمیں ابتدائی 200، 250، 300 سال کے جتنے بھی میرے برادران اہل سنت کے یا غیر تشیع کے جتنے بھی اکابرین ہیں، انہوں نے اس افسانے کو نہیں لکھا۔ یہ من گھڑت کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کس لیے شروع ہوئی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یقیناً بنی امیہ کا ایک ایسا دور جس میں اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت کی عزت کو ختم کرنے کے لیے ایک وضع حدیث کا ایک دور گزرا، جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، ایسے افسانے گھڑے گئے جس میں اہل بیت کی نسبت کو کم کیا جائے، یا اہل بیت کے وہ فضائل جس میں وہ اپنی انفرادیت رکھتے ہیں، ان انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے کچھ افراد کو بھی اس فضائل میں شریک بنا دیا جائے، حصہ دار بنا دیا جائے، تاکہ یہ اہل بیت کا خاصہ نہ رہے، یہ اہل بیت کا امتیاز نہ رہے۔ میں گزارش کروں گا برادران اہل سنت سے کہ جنہوں نے اس عقیدے کو سنا ضرور ہے لیکن اس پہ تحقیق نہیں کی، تھوڑی سی تحقیق کیجئے گا۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صحابی جس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ظاہری حیات طیبہ جو تھی وہ 9 سال تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی جو ہے ان کی وہ 63 برس کی ہے، جب امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت جو ہے وہ اس صحابی کی عمر جو ہے وہ 56 سال ہے۔ اب حضرت امیر المومنین کی جب عقد جناب سیدہ کے ساتھ بحکم خدا اور بنص قرآن ہوتا ہے تو اس میں امیر المومنین کے ہاں پہلی اولاد سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر اس کے بعد سرکار کریم کربلا امام حسین، پھر اس کے بعد بڑی شہزادی فاتح شام، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کلثوم صلوات اللہ علیہا دنیا میں ظہور فرماتی ہیں۔ تو اگر آپ عمروں کا تناسب دیکھیں تو جس وقت یہ شہزادی دنیا میں آتی ہیں اس وقت حضرت عمر کی جو زندگی ہے وہ 60 سال کی ہے۔ تو 60 سال کی اب جو تاریخ عقد لکھا گیا ہے، جو کتابوں میں جلدی میں لکھا گیا ہے، تو وہ 17 ہجری لکھا گیا ہے کہ 17 ہجری کو یہ نکاح ہوا، تو اس وقت جو اس شہزادی کی ظاہری حیات طیبہ ہے وہ 5 یا 6 برس کی بنتی ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا خلاف عقل عقیدہ ہے، یہ کیسا خلاف غیرت عقیدہ ہے؟ پھر اس کے بعد کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسی صحابی نے جب جناب سیدہ بنت رسول کے ساتھ عقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو رسالت مآب نے انکار کر دیا تھا۔ تو جو انکار اور اس کی وجہ جو ہے وہ اہل سنت کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ رسالت مآب نے اس کی وجہ بی بی کی کمسنی بتائی تھی۔ تو جب رسول اپنی بیٹی کو کمسنی کی عمر میں عقد کے لیے نہیں دے رہے تو یہ امیر المومنین سے کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ ان سے کیسے یہ بات سوچی جا سکتی ہے؟ اب دوسرا سوال آتا ہے کہ یہ
اشتباہ یا یہ روایت جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی درج ہے، اور بعض ناسبی جو ہے وہ اس میں تشیعی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اہل تشیع کے ہاں مکتب جعفریہ میں بھی اس روایت کا موجود ہے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذاکر شبیر ہونے کی حیثیت سے کہوں گا کہ جہاں بھی علماء تشیع نے اس روایت کا اندراج کیا ہے تو اس روایت کو روایت کے طور پہ لکھا ہے، نہ کہ اعتقادات اور عقیدے کے طور پہ لکھا ہے۔ تو جب آپ ان روایات کے راویوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی راوی مستند نہیں، ایک بھی راوی مستند نہیں ہے، مجہول راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، اور اس کو علم الرجال میں جا کے جب آپ دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس روایت نقل کیا ہے وہ تو اس راوی کو علم الرجال نے معتبر سمجھا ہو۔ اب جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی جو بیویاں تھیں تو حضرت عمر کی بیویوں میں سے بھی بہت سی ایسی عورتیں تھیں جن کا نام ام کلثوم تھا۔ ام کلثوم نام کی 5 خواتین جن کا روایات اہل سنت میں کثرت کے ساتھ ذکر پایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت ان کی ایک بیوی جس کا نام ام کلثوم بنت جردل خزائیہ تھا، جس سے ان کا ایک بیٹا زید بن عمر بھی پیدا ہوا تھا، اور یہ دونوں ماں اور بیٹا ایک ہی وقت میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ معاویہ کا دور تھا، اور اس پہ ان کے ہاں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کو نسائی نے بھی لکھا ہے، اس کو کامل ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، اور جو نسائی نے لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ 9 جنازے بیک وقت پڑھائے گئے، اس میں سے تمام جنازوں کو رخ بقبلہ کی طرف رکھا گیا، اور سب سے پہلا جنازہ جو تھا وہ اس بچے زید کا تھا، اس کے بعد مردوں کے جنازے جو تھے، اور پھر آخر میں قبلہ کی طرف مستورات کے جنازے تھے، اور 9 جنازے بیک وقت پڑھائے گئے۔ اس کو نسائی نے 1980 حدیث میں اسے نقل کیا ہے۔ اور اب جب صاحب نسائی یہ لکھ رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے دور میں ام کلثوم نامی خاتون جو ہے، جو ان کی زوجہ تھی، اس کی موت ہوتی ہے اور اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو جو ام کلثوم بنت امیر المومنین تھی وہ تو واقعہ کربلا میں موجود تھی۔ ان کا واقعہ کربلا میں موجود ہونا، ان کا کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبات، ان کا واپس آ کے قبر رسول پہ آ کے گریہ کرنا اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کے نوحہ پڑھنا، یہ کتابوں میں درج ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوسری بیوی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بیوی جو ہے تفسیر کبیر شرح صحیح بخاری میں اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ بھی ان کے نکاح میں تھی۔ اب تیسری ایک زوجہ جو ہے جس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ ایک بیوی بھی تھی جس کو اعلیٰ صحابہ نے بھی لکھا ہے، طریق الخلفاء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم بنت ابی بکر یہ بھی ان کے نکاح میں تھی۔ اب اتنی ام کلثوم نامی خواتین کا بیک وقت ان کے نکاح میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے مورخین کو اشتباہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس ام کلثوم کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے مراد قطعاً ام کلثوم بنت امیر المومنین نہیں۔ ام کلثوم بنت امیر المومنین جو مولا علی کی بیٹی تھی، وہ باقاعدہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے اون کی زوجہ تھی۔ ان کی بڑی بہن فاتح شام شہزادی جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجیت میں تھی، اور یہ شہزادی اون بن جعفر طیار کی زوجیت میں تھی، کیونکہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میری بیٹیاں عقیل کے بیٹوں کے لیے ہیں، اور اس دور میں ہاشمی جو ہے وہ خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے تھے، اور جناب امیر المومنین کی اس پاک شہزادی کا عقد جو ہے وہ جناب اون سے ہوا۔ اس میں
خلاف عقل روایت ہے، یہ خلاف غیرت روایت ہے کہ اور اس روایت کو جس انداز میں ذخائر العقبہ میں اور جس طریقے سے اس روایت کو لکھا گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ الفاظ اتنے غیر شائستہ ہیں، وہ الفاظ اتنے نازیبا ہیں کہ میں اہل بیت کی عزت کے خلاف سمجھتا ہوں کہ جب واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ کیسے رشتہ مانگا گیا اور کیسے اس بچی کو بلوایا گیا اور کس انداز سے، اگر آپ صرف اس واقعے کو پڑھ لیں تو اس پڑھنے کے بعد پھر آپ صرف اتنا سوچئے گا کہ میں تو اس واقعے کو کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد آپ سوچئے گا کہ جس شخصیت سے یہ واقعہ منسوب کیا ہے پھر اس کی پرسنالٹی جو آپ کے سامنے نکلے گی وہ بتائیے گا کہ کیا نکلے گی، کہ ایک 65 سال کا ایک شخص بڑھاپے میں ایک 6 7 8 سال کی بچی کے لیے اس کا عقد چاہے اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا باپ اس بچی کو پہلے بھیجے، اور جس انداز میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے اور جو جملے لکھے گئے ہیں وہ جملے خلاف عقل اور خلاف غیرت ہیں۔ بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ام کلثوم بنت ابی بکر جو ہے اس کے رشتے کی خواہش کا اظہار جب کیا ہے تو جو حضرت عائشہ نے جواب دیا وہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس انداز سے جواب دیا، اور ام کلثوم بنت ابی بکر نے کیا جملہ کہہ کے انکار کیا تھا وہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ناسبیت اموی دور کی بنائی ہوئی من گھڑت روایات میں آ کے اپنے رشتے کو اہل بیت سے کمزور نہ کریں، اپنے رشتے کو خاندان رسول سے کمزور نہ کریں۔ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے دعوے کو پورا کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت کی توہین اور تنقیص میں جتنی بھی روایات لکھی گئی ہیں وہ جس دور میں بھی لکھی گئی ہیں ان روایات کا انکار کیا جائے۔ میرا مالک ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔